یاد رکھنا پہلی چیز رسول اللہ کی محبت، دوسری چیز آل البیت کی محبت، اور آل البیت کی محبت صرف معاذ اللہ ہاتھ چومنے تک اور نظر پیش کرنے تک نہیں، بلکہ واقعی سچی محبت جیسے امام احمد رضا کے دل میں تھی۔ امام اہل سنت، میں نے ایسا عاشق اہل بیت کم ہی دیکھا ہے جس کے گھر بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہے تو نام رکھتے ہیں کنیز حسن، کنیز حسین، مصطفی بیگم، مرتضی بیگم۔ اندازہ فرمائے میں نہیں سمجھتا کسی کے گھر میں ایسے نام ہو، اور باپ دادا یعنی جس کی اصل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے اور جس کی نسل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بلکہ امام المتکلمین ان کے والد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ ایسے فنا تھے عشق اہل بیت اور عشق رسول میں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھ کر احترام کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے۔ تفسیر علم نشرہ میں آپ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جو حضور کی آل کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ امام اہل سنت کی کیفیت یہ تھی، عید کی نماز پڑھ کر کبھی اپنے ماں باپ کو پہلے سلام نہ کیا، بلکہ سیدوں کو ڈھونڈتے تھے، پہلے ان کو سلام کر کے عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے۔ ایسا عاشق رسول ہمارے درمیان تھا۔ اللہ اکبر۔ تھا کیا بلکہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کے عشق نے ان کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ آج ان کا نام سنیت کی پہچان بن گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ تو لیکن ایک بات میں عرض کروں، اس میں جملہ ضرور ایڈ کروں گا، لیکن اہل بیت کی محبت کے نام پر کسی صحابی کی توہین نہیں کی جا سکتی، کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اہل سنت کے نزدیک ایک آنکھ اہل بیت، ایک آنکھ صحابہ۔ ہم لوگ کانے نہیں ہیں بلکہ دو آنکھ والے ہیں، اور ایک دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن۔ ہم لوگ لونجے نہیں ہیں بلکہ دو ہاتھ والے ہیں، اور میرے امام کہتے ہیں جن کی دو آنکھیں اور دو ہاتھ سلامت ہے پھر ان کا بیڑا بھی پار ہے۔ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سید ہو کر سیادت کو رسوا کرتے ہو، اور فلاں کی تعریف کرتے ہو اور فلاں کی تعریف کرتے ہو اور صحابہ کو پیش کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم پابند اپنے باپ داداؤں کے، ہم جلسوں کے ماحول کے پابند نہیں، ہم لفافے کے وزنی اور ہلکے ہونے کے پابند نہیں، ہم لوگوں کی خوشی اور غم کے پابند نہیں، ہم اپنے اسلاف کے پابند ہیں۔ میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں، جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا، لا تسریب علیکم اليوم فرما کر جس کو حضور معاف کر دیں، امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کا حساب کتاب کرے گا۔ جن کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ صحابہ کا حساب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں، برا جس کو لگے وہ دو روٹی گھر جا کے زیادہ کھائیں، لیکن بات ہمیں آپ کی رضا کی نہیں اللہ کی رضا کی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جو اشارے کنائے میں صحابہ کی گستاخی کرے گا نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ اس کا نفل قبول کیا جائے گا۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا آقا نے جس کو معاف کر دیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حضور جس کو معاف کر رہے ہیں آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنے نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نبی پر اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو رحمت للعالمین تھے، بالکل وہ رحمت للعالمین تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مرضی پر اللہ اکبر جب قرآن مقدس جب وہ رضا کا اظہار کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنے والے؟ اور یاد رکھنا جن کے اپنے خود کے قرآن مقدس کے حوالے سے مخارج درست نہیں ہے، جو قرآن کی 4 آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جو صحائے ستہ بھی مخرج سے نہیں کہہ سکتے وہ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ نہیں ایک بات آپ کو کہوں بہت پیاری بات، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے، ہم چشتی ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے۔ میں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ غوث پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے، غوث پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے، تو یہ علماء بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور ویسے مجھے یہ کہنا بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو کٹر اور متعصب قسم کا قادری ہوں، ہم تو قادری ایسے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کہے
بفرض محال اگر کوئی کہے کہ غوث پاک کے مرید بگڑ گئے تھے، آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ غوث پاک نے فرمایا میں میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا۔ توجہ فرمائے، غوث پاک کہہ رہے میں میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا، یعنی جو بھی میرا مرید ہوگا اس کو میری نسبت کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہوگی۔ ارے نادان، جب پیروں کے پیر، بڑے پیر غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرتا تو رسول اللہ کے مریدین بغیر توبہ کے دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ تمہیں غوث پاک کے فیضان پر یقین ہے، رسول اللہ کے فیضان پر یقین نہیں ہے، پھر اس کے بعد اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی ہے تو غریب نواز سرکار نے غریب نواز سرکار کے بارے میں بابا قطب کہتے ہیں کہ اکثر غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور جس دن آنکھ کھول کر جس پر نظر ڈال دیتے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ نادان، جب غریب نواز کی نگاہ میں یہ فیضان ہے تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے منہ کھولنے سے پہلے کچھ سوچا کرو۔ تو اہل البیت کی محبت ہم کو سکھانے کا، اور تیسری بات اور آخری بات فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، تعلیم قرآن عام کرو، قرآن سکھاؤ اولاد کو۔ بلکہ قرآن کی تعلیم تو دور کی بات، ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں۔ کتنا بڑا رونا ہے کہ 60 سے 70% مسلمان ہیں جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھے اٹھیں گے۔ کتنی خراب بات ہے، سوچیں کتنی بری بات ہے۔ قرآن نہیں پڑھنا جان رہے ہو، قرآن پڑھو۔ کمپیوٹر سیکھتے ہو، موبائل سیکھتے ہو، تجارت کرنا سیکھتے ہو، سب سیکھتے ہو۔ قرآن سیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ 3 مہینے اگر کسی اچھے حافظ قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 5 پارے صحیح سے پڑھا دے تو 25 پارے تم خود ہی سے پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو اور اپنی اولاد کو اتنا علم سکھاؤ جتنا علم ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، جتنا علم ایک مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ نکاح کب تک قائم رہے گا، کیا کہیں گے تو طلاق ہو جائے گی، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ اتنا علم سکھاؤ کہ جتنا فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی پوری فہرست بتا دی ہے ہمیں کہ کتنا علم ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اتنا ہر مسلمان کے بچے کو علم ہونا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارا ہر بچہ امامت کر سکے، مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ لیکن اب تو حالات یہ ہے کہ نکاح کی تقریب میں اگر کلمہ پڑھاؤ تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ مائک اپنے ہاتھ میں لے کے دولہا کو بغیر مائک کے پڑھاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں اس کو مائک دوں گا تو یہ اپنے باپ کی اور اپنے خاندان کی بے عزتی کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو میں مائک اپنے منہ کے قریب کرتا ہوں، اس کو بغیر مائک کے رکھتا ہوں، کیونکہ نکاح کے وقت ان کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ میں سوچتا ہوں حیرت کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں، کتنی افسوس کی بات ہے جو شادی کے خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ ذرا توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، جو شادی میں خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے وہ موت کی تکلیف کی شدت میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا؟ اندازہ تو فرمائے کیا حالات ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سب سکھایا، دین سکھائیے، اور جو مدرسے، جو علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، اور اللہ اکبر، رسومات پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے دینی اداروں پر پیسے خرچ کرو۔ میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، کاش حضرت شاہ جہاں کو کوئی یہ مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک ممتاز یونیورسٹی بنا دیتے تو قوم کا بھی فائدہ ہو جاتا، ممتاز کا نام بھی قیامت تک زندہ رہتا۔ تو جو غلطیاں آپ کے باپ داداؤں نے کی نا وہ آپ نہ کریں۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ بات کہی کہ 2 کروڑ کا مسجد کا مینار تعمیر مت کرو، وہ 2 کروڑ کا اچھا ادارہ تعمیر کرو، اچھا اسکول تعمیر کرو، اچھا مدرسہ تعمیر کرو۔ اور علماء اور سادات یہاں موجود ہیں، اگر غلطی کروں گا تو یہ ابھی اصلاح کر لیں گے، میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع ہو جاؤں گا۔